صل على سيدنا إن أبهى درر تنزل ببنان البيان وأزهر زهر تنثر في أركان الأزهار حمد مبدع أنطق الموجودات بآيات وجوب وجوده وشكر منعم أغرق المخلوقات في بحار إفضاله تلألأ في ظلم الليالي وأنوار حكمته الباهرة واستنار على صفحات الأيام آثار سلطنته القاهرة الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا أكرمنا محمد خير الورى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى كثيرا كثيرا إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا بلند پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ ثنا جاری رہے لب پر
تو آپ کو کوئی شخص نظر آ جائے کہ کسی نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے تو پھر اس کی گردن پر سر نظر نہیں آتا تھا. تو شاید وہ نقشہ کہتا ہے کہ کوئی گستاخ گھر آئے نہ سر اس کا نظر آئے, بڑی محبوب ہے ہم کو آدھا فاروق اعظم کی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو شخص آئے, ایک مسلمان تھا ایک یہودی تھا. کسی بات پر ان کا جھگڑا ہوا تو حضور نے فرمایا جاؤ عمر کے پاس, وہ تمہارا فیصلہ کریں گے. پہلے حضور نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا اور یہودی اپنے معاملے میں سچا تھا. حضور نے معاملہ یہودی کے حق میں کیا تو وہ مسلمان باہر نکل کر کہنے لگا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی. منافق تھا, کہنے لگا کہ حضور کی بات مجھے پسند نہیں آئی, ہم عمر فاروق کے پاس جائیں گے, ان سے اپنا فیصلہ کروائیں گے. وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. تو جب یہ بات ہوئی تو وہ یہودی لے, کیونکہ وہ تو اپنے معاملے میں سچا تھا, وہ لے کر اسے چلا گیا. حضرت فاروق اعظم کے گھر کا دروازہ دستک دی, فاروق اعظم باہر تشریف لائے. تو بات ہوئی, فرمایا معاملہ کیا ہے. تو یہودی آگے سے کہنے لگا کہ حضور ہم نے یہ معاملہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہلے رکھا ہے, حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے. اب یہ جو مسلمان ہے یہ مانتا نہیں تھا, یہ کہتا ہے عمر کے پاس لے کر چلیں گے, عمر فیصلہ کریں گے. حضرت عمر کہتے ہیں تم یہاں کھڑے ہو, میں اندر جاتا ہوں. آپ اندر تشریف لے کر گئے, تلوار لے کر آئے اور آ کر اس مسلمان کی گردن اتار کر کہا کہ عمر اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے جو رسول کے حکم کو نہیں مانتا. تو پھر شاید میں یہ نقشہ کہتا ہے کہ کوئی گستاخ گھر آئے نہ سر اس کا نظر آئے, بڑی محبوب ہے ہم کو آدھا فاروق اعظم کی, بڑی عزت مراد مصطفیٰ فاروق اعظم کی. محرم الحرام کا ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ محبوب کے ذکر سے محب خوش ہوتا ہے. ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے ذکر کرنے سے رب خوش ہوتا ہے. آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے. میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک عالمی قانون ہے, قدرت نے ایک آبادی قانون بنایا ہے کہ یار کے ذکر سے یار خوش ہوتا ہے, محبوب کے ذکر سے محب خوش ہوتا ہے. اب ہم رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے ذکر کرنے سے میرا مصطفیٰ خوش ہوتا ہے. حضور کا ذکر کرتے ہیں خدا خوش ہوتا ہے, خدا کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں. اور پھر مصطفیٰ کی خوشی کسی بات پر نہیں ہے جب ہم حضور کی عطرت کا ذکر کرتے ہیں, حضرت سیدہ زہرا پاک کا ذکر کرتے ہیں, شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں, حسنین کریم. جس طرح ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں, اسی طرح حضور کی خوشی حضور کے صحابہ کے ذکر کرنے میں بھی ہوتی ہے. تو آج محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, تو میں یہ چاہتا تھا کہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کی خراج اور عقیدتوں کی نیاز پیش کی جائے, کیونکہ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے. 26 ذی الحجہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلوار کے وار سے زخمی کیا گیا تھا. قاتلانہ حملے میں آپ پر حملہ ہوا, تلوار کی ضرب لگی اور اتنی شدید تھی کہ 26 ذی الحجہ کو لگی اور آپ کا شہادت والا دن یکم محرم الحرام بنا ہے. تو اس حوالے سے آج میں کچھ گوش گزار آپ کے سامنے 2-4 باتیں کروں گا. جب یہ کائنات بنی, خالق کائنات اس زمین کو تخلیق فرمایا, اپنی مخلوق کو بڑھانے کا ارادہ فرمایا, نسل انسانیت کو چلانے کا ارادہ فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر زمین پر بھیجا. اب پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا. اس وقت کچھ تقاضے تھے, کچھ شریعت کے قانون
کہ آپ کی جو اولاد تھی، جو حضرت اماں حوا کی اولاد تھی، اسی کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا، کیونکہ نسل انسانیت کو بڑھانا تھا۔ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس وقت کا جو دور تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت اماں حوا کی جو ساری اولاد تھی اس کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا۔ اب جو پہلی اولاد ہے اماں حوا کی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس کا نکاح جو دوسری بیٹی اور دوسرا بیٹا ہے اس کے ساتھ کرنا تھا۔ حابیل اور اس کی بہن تھی، یہ پہلی اولاد تھی، اور قابیل اور اس کی بہن یہ دوسری اولاد تھی۔ اب قانون خالق کائنات یہ بنایا کہ حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کی بہن سے، اور قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کی بہن سے۔ اب حابیل کوئی جدید دور کا آدمی لگتا تھا، اس نے احتجاج کیا، اس نے کہا کہ بھائی میں نے قابیل کی بہن سے نکاح نہیں کرنا، میں نکاح کروں گا اس سے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس نے احتجاج کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا، تو صاحب تبیان القرآن لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اچھا اس معاملے کا حل اس طرح کرنا ہے کہ تم دونوں قربانی کرو۔ اور پھر یہ قانون تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ کی شریعت تک، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے قبل یہ قانون تھا کہ جو بھی شخص قربانی کرتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ قربانی والی چیز کو کھلے میدان میں جا کر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی اور اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ جس کی چیز جل کر راکھ ہو جاتی وہ یہ سمجھتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ قبولیت کی نشانی تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس چیز کو جلا دیتی۔ مثلا آج ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کیا، اس کو کسی جگہ کے کھلے میدان میں رکھ دیا ہے، آسمان سے آگ آئے گی اور اس چیز کو جلا کر راکھ کر دے گی تو ہم سمجھ جائیں گے یہ قربانی قبول ہے۔ یہ اس دور کا قانون تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے محبوب کی آمد پر یہ قانون بدلا اور کہا کہ میرے محبوب کی امت کا راز رہ جائے۔ کہا کہ یہ اب جو راز فاش ہونے والے قانون تھے، گناہوں کا ماتھے پر لکھ جانے والا قانون تھا، قربانی کا یہ قانون جو تھا کہ قربانی لوگوں کو زندگی میں پتہ چل جاتا اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، فرمایا سب پر پردہ ڈال دیا ہے۔ بس محبوب آپ کی امت جو نیکیاں کرے گی اس کا علم، جو قربانیاں کرے گی اس کا علم صرف خدا کو ہوگا یا مصطفیٰ کو ہوگا، اور کسی کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا کہ قربانی کرو، حابیل نے احتجاج کیا، اس نے اس حسد میں آ کر قابیل کا قتل کر دیا۔ اب جو بات آپ کو میں نے سمجھانی تھی، نقطہ دے دیا کہ قربانی کا تصور ازل سے تھا، اور پھر ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا پورا سال یہ قربانی میں گزرتا ہے۔ اسلام کا یوں کہیے کہ اسلام کا دامن قربانی سے بھرا پڑا ہے، قربانیوں سے۔ پاکستان کا دامن قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسلام کا اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی مراد مصطفیٰ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہے۔ پھر سال کے ابتدا میں نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ اب ادھر بھی رسول کا شہزادہ ہے، ادھر بھی نبی کا شہزادہ ہے۔ سال کے اختتام پہ آخری مہینہ سال کا ذوالحجہ کو جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اب سال کے ابتدا میں بھی قربانی ہے، سال کے انتہا میں بھی قربانی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ پورا جو سال ہے اس کا دامن قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس طرح جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مشن کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ کسی جگہ سے کسی سفر سے واپسی پر آ رہے تھے، تو راستے میں آپ لوگوں کے احوال معلوم کر رہے تھے، تو ایک بڑھیا خاتون آپ کو ملی، آپ نے اس سے اس کے احوال پتہ کیے، تو آپ نے کہا کہ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی حال کیا ہونا ہے، بس نظام چل رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عمر بن خطاب کہاں ہے؟ تو اب عمر بن خطاب تو سامنے کھڑے ہیں، خود ہی مخاطب ہے اس سے، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ میں ہی خلیفہ ہوں۔ فرمایا کہ وہ خیریت سے ہیں، ابھی ابھی شام کے سفر سے واپسی پر آئے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میری طرف سے عمر کو اللہ جزائے خیر نہ دے،
بڑھیا کے الفاظ سنیے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سامنے کھڑا ہے، بڑھیا کہہ رہی ہے کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر نہ دے۔ جب آپ نے یہ لفظ سنے تو دل لرز گیا، افسوس ہوا، کہا کہ بڑھیا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو حکمران ہوتا ہے نا، وہ جتنی مرضی اس کی حکومت ہو، مشرق سے لے کر مغرب تک کی اگر اس کی حکومت ہو نا، تو اس کی حکومت میں اگر کوئی شخص رات کو بھوکا سوتا ہے تو اس کا وبال بھی اس حکمران پر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب سے عمر بن خطاب حکمران بنا ہے، مجھے بیت المال سے 1 روپیہ بھی اس کا وظیفہ نہیں ملا۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلے میں عمر بن خطاب کو آپ کی یہ بات عرض کروں گا، بتاؤں گا، لیکن پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ یعنی آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نہ دے، فرمایا کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ جب فاروق اعظم نے یہ بات کی، خیر 20 درہم کے بدلے آپ نے اس بڑھیا خاتون سے وہ بات واپس کروائی کہ تو اس بات سے دستبردار ہو جائے۔ اب یہی باتیں چل رہی تھیں کہ ادھر میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود تشریف لے آئے۔ آ کر اس خاتون کے سامنے حضرت فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے، آپ نے آ کر کہا کہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ جب یہ بات کہی تو بڑھیا ڈر گئی، اسے جب یہ معلوم ہوا کہ میرے سامنے عمر بن خطاب کھڑا ہے اور میں نے اتنی گستاخانہ الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیے، ڈر گئے، وہ بڑھیا ڈر گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ بڑھیا ڈرنا نہیں ہے، تم نے جو باتیں کی ہیں وہ ہیں تو سچی نا، جھوٹ تو نہیں بولا۔ عمر بن خطاب نے تجھے 1 روپیہ بیت المال سے وظیفہ نہیں دیا، تو نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو تو نے دعویٰ کیا ہے اس پر گواہ حضرت علی بھی ہوں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مجھ سے سوال کرے گا تو میں اس سے بری ذمہ ہوں گا، کیونکہ میں نے تجھ سے یہ داد رسی جو ہے، یہ تیری جو تو نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو جزائے خیر نہ دے، یا تیرا جو افسوس کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں اس طرح بری ذمہ ہوں گا، کیونکہ میں نے 2 شخصوں کی موجودگی میں، 2 گواہوں کی موجودگی میں تجھ سے یہ خرید لیا ہے ایک قسم کا۔ تو یہ 20 درہم جو میں نے عطا کیے ہیں، جو تجھے دیے ہیں، تو اپنے دعوے سے دستبردار ہو جا۔ یہ اس وقت کا حکمران تھا۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آپ نے قبول کیا، اسلام لانے سے پہلے جو بھی شخص حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلتا کہ فلان شخص نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ اس کو اتنا مارتے پیٹتے کہ اس کا اتنا برا حشر کرتے کہ اس شخص کو بے ہوش کر دیا کرتے تھے، مار کے۔ تو ادھر ایک دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ بدھ والے دن حضرت امام الانبیاء نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین ابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ بارگاہ خداوندی میں آقا کریم نے عرض کی، یا اللہ ان 2 شخصوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، ایک ابی جہل بن ہشام ہے اور دوسرا میرا عمر بن خطاب ہے، ان 2 شخصوں میں سے جو تجھے پسند ہے مالک کائنات اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ بدھ والے دن آقا کریم نے یہ دعا کی۔ ادھر جمعرات والے دن حضرت فاروق اعظم گھر سے نکلے، راستے میں کسی نے بتایا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے سوال کیا، کہنے لگا کہ اس کی طرف جا رہا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آقا کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی۔ نکلے، کہنے لگے اس کی طرف جا رہا ہوں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ معاذ اللہ تو نبی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو شخص کہنے لگا کہ تو نبی کو قتل کرنے کا ارادہ تو رکھتا ہے، لیکن پہلے تو اپنے گھر میں جا، تیری بہن کلمہ پڑھ کے اسلام لا چکی ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو شدید غصے کی حالت میں وہاں سے مڑے، سیدھا اپنی بہن کے دروازے پہ گئے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے اپنی بہن کا دروازہ کھڑکایا، اندر سے آواز آ رہی ہے، ما انزلنا علیک
دیا، وہ لو لوہان ہو کر بھی یہ کہہ رہی ہے عمر بن خطاب تو نے جو ظلم و ستم کرنے ہیں کر لے، لیکن میں نے اپنا دامن اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیا ہے اور میں کلمہ پڑھ کے اسلام لا چکی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے جہاں بیٹھ کر ان کی بہن وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ صحیفہ اٹھایا، اس پر بھی یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ساتھ ساتھ یہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ بہن کو کہتے ہیں مجھے بھی اس نبی کی بارگاہ میں لے چلنا، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اب نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب نبی کے دوارے اقدس کے پاس پہنچے تو میرے مصطفیٰ کے چچا، بہادروں کے سردار، شہید اعظم حضرت جناب حمزہ کھڑے ہیں اور حضور کو بتایا کہ حضور عمر آ رہا ہے۔ تو صحابہ ڈر گئے، کہنے لگے کہ حضور عمر آ رہا ہے، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور وہ بھی ننگی ہے، نیام سے باہر ہے، حضور اس کا ارادہ اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ صحابہ ڈر گئے تو شہید اعظم کی عظمت پر قربان جائیں حضرت امیر حمزہ کہنے لگے حضور اگر عمر کا ارادہ اچھا ہوا تو سبحان اللہ، اس کو ویلکم، اگر عمر کا ارادہ برا ہوا تو آج عمر یہاں سے بچ کر نہیں جائے گا۔ سارے صحابہ ڈر گئے، لیکن حضرت امیر حمزہ شہید اعظم کی عظمت پر قربان جائیں کہنے لگے حضور پریشانی کی بات نہیں ہے، عمر کا ارادہ اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر عمر کا ارادہ کوئی غلط ہوا تو عمر امیر حمزہ کے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ جب یہ بات ہوئی حضرت فاروق اعظم بارگاہ مصطفیٰ میں داخل ہوئے، حضور نے حضرت فاروق اعظم کی چھاتی پر ہاتھ مارا اور کہا کہ عمر اسلام لے آ۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے حضور میں آج کسی برے ارادے سے نہیں آیا، میرا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا، واہ قربان جائیں فاروق اعظم تیری عظمت پر۔ خود نبی نے کلمہ پڑھا کر اپنے غلام کو دار اسلام میں داخل کیا ہے۔ اور پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نا کہ عنایت کا جوڑا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت کا سہرا۔ حضور کی وہ جو دعا ہے اس کی تعریف شاعر کر رہا ہے کہ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد پیار سے بات آئے نا، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف حضرت علی مرتضیٰ سے حضرت فاروق اعظم کی شان سنتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول اللہ کے غلاموں کی تعریف کیا کرتے تھے، صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے، ہم حضرت فاروق اعظم کی تعریف کیا کرتے تھے، ہم یوں کہا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ہم یوں صحابہ کی شانیں بیان کیا کرتے تھے، ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر۔ ہم جب نبی کے غلاموں کی تعریف کرتے، ہم جب صحابہ کی تعریف کرتے، ہم جب عمر بن خطاب کی تعریف کرتے ہیں، ہم یوں کہا کرتے تھے اور عمر وہ ہے جب عمر کلام کرتا ہے عمر کی زبان پر فرشتہ بولا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کنا نقول ان ملک ينطق علی لسان عمر۔ اور عمر جب خطاب کرتا ہے، عمر جب بولتا ہے، زبان عمر کی ہوتی ہے، کلام کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ عمر جب کلام کرتا ہے، زبان عمر
प्यार से आवाज आए ना उस खुदा दोस्त हजरत बिलाल। जो भी मेरे नबी की बारगाह में आया सहाबा, हजरत सिद्दीक पाक आए तो बंदा कहता है, हजरत सिद्दीक अकबर की शान को बंदा देता है तो बस कहता है बस सिद्दीक अकबर की शान है, इसकी शान को कोई सानी नहीं, और ये हकीकत है। और फिर अशरा मुबशरा में से आप सहाबा इकराम को देख लें, जिस नबी के गुलाम की शान को आप उठाकर देखेंगे वो शान में यकता नजर आता है। बस यही मालूम होता है कि उमर बिन खत्ताब बारगाह मुस्तफा में आए तो बंदा कहता है उमर उमर है, अली मुर्तजा बारगाह मुस्तफा में आए बंदा अली मुर्तजा की शान को देखकर कहता है कि बस अली है, दुनिया में अली का कोई सानी नहीं। जो भी मेरे नबी की बारगाह में आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे एक अलग ही मकाम अता फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में मुशरिक था अब्दुल्ला बिन उबई, वो मर गया। उसका बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आकर कहने लगा, ये सच्चा था उसका बेटा, आकर कहने लगा हुजूर मेरा बाप मर गया है। फरमाया अब क्या? तो कहा, कहने लगा कि हुजूर मुझे अपना जुब्बा मुबारक, अपनी कमीज अता करें, मैंने अपने बाप को कफन देना है। और साथ ही कहने लगा हुजूर मेरे बाप का जनाजा भी आपने पढ़ाना है। जब ये बात की फकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह खड़े हो गए। हुजूर ने कहा हाँ ठीक है मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। साथ ही हजरत उमर थे, हजरत उमर खड़े हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ा और कहने लगे कि या रसूलल्लाह क्या आप उस शख्स का जनाजा पढ़ाएंगे जिसने सारी जिंदगी आपको सताया है? क्या उस शख्स का जनाजा पढ़ाएंगे जो सारी जिंदगी इस्लाम की जड़ें काटता रहा? क्या उस शख्स का जनाजा पढ़ाएंगे जो सारी जिंदगी या रसूलल्लाह आपकी मुखालफत करता रहा? इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उमर मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। तो हजरत उमर कहने लगे कि या रसूलल्लाह सवाउन अलैहिम अस्तगफिर लहुम मौला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मरतन फलन यगफिर अल्लाह लहुम। कहने लगे हुजूर अल्लाह ताला ने आपको ये इरशाद फरमाया कि आप इन मुशरिकीन के लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, इनके लिए आप अल्लाह से दुआ करें या ना करें, अल्लाह ताला इनको बख्शने वाला नहीं। आप 70 बार भी इनसे इनके लिए अल्लाह ताला की बारगाह से मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह ताला इनको बख्शने वाला नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ उमर अल्लाह ताला ने मुझे दुआ करने से मना फरमाया, लेकिन मुतलकन नमाज जनाजा पढ़ाने से अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया। जब ये बात हुई तो हजरत उमर कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाउन अलैहिम अस्तगफिरुल्लाह मौला तस्तगफिरुल्लाह, हुजूर आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं या ना पढ़ाएं ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इसी तरह है जिस तरह आप इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, अल्लाह ताला इनको बख्शने वाला नहीं। जब ये बात की हुजूर अभी मुड़े थे, जिब्रील नाजिल हो गए, आकर अल्लाह ताला का कलाम यही आयत मुबारक आखिर तक सवाउन अलैहिम अस्तगफिरुल्लाह मौला तस्तगफिरुल्लाह लेकर नाजिल हुए। कहने लगे हुजूर ये बराबर है, इसी तरह जिस तरह उमर ने कहा है इसी तरह बराबर है। आप अल्लाह से मुशरिकीन के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में बख्शिश मांगे या ना मांगे, अल्लाह ताला इनको बख्शने वाला नहीं। और साथ ही अगला पैगाम ये दिया कि हुजूर अल्लाह ताला का ये इरशाद है, अल्लाह फरमाता है कि ना आपने इनकी नमाज जनाजा पढ़ानी है ना इनकी कब्रों पर जाना है। अब इधर उमर बिन खत्ताब से बातें हो रही हैं, उधर अल्लाह का कलाम नाज़िल हो गया उमर की जुबान पर। तो फिर शायर ने क्या कहा था कि कई आयात उनकी मनशा से हक ने उतारी है, हुआ साबित के सुनता है खुदा फारूक आज़म की। जिस नबी के गुलाम की शान को बंदा उठाकर देखे, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे गुलामों अगर तुमने महफिल को पाक करना हो किससे? मुनाफिकीन से, तो वहां पर क्या किया करो? अली का नारा लगाया करो। अली के नाम से मुनाफिक भाग जाता है। क्या कहा? जहां पर मोमिन और मुनाफिक में पहचान करनी हो, अपनी महफिलों को मुनाफिकों से पाक करना हो, रसूलुल्लाह ने अपने गुलामों को एक नुस्खा अता फरमाया कि वहां पर अली का नाम लगाया करो, अली का जिक्र किया करो, वहां से मुनाफिक भाग जाएगा। और फिर मैं भी आपको ये बता रहा हूं कि उमर का नाम लेने से, और हुजूर ने भी इरशाद फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस पाक में आता है कि अपनी महफिलों को
اگر تم نے شیطان سے پاک کرنا ہو تو وہاں عمر بن خطاب کا نام لگایا کرو، کیونکہ عمر بن خطاب حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان چاہے جن ہو یا انسان ہو عمر کے نام سے بھاگ جاتا ہے۔ تو مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ کی عظمتوں شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات جو کچھ میں نے بیان کیا صحیح بیان کیا وہ خالق کائنات کی طرف سے ہوا، جو غلطی کوتاہی ہوئی تو مالک کائنات معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔